میں ابھی صبح بعض مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کو ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ دمشق میں ایک بڑا علمی گھرانہ گزرا ہے، اس گھرانے کا لقب حفار ہوتا تھا۔ دمشق ملک شام کا شہر ہے۔ حفار کے معنی کھودنے والا، وہاں جو قبرستان میں قبریں کھودتا ہے اس کو حفار کہتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں پہلے اس گھرانے کے ایک بڑے عالم کا انتقال ہوا، جو غالباً شیخ عبد الرحمن الحفار، جو اس خاندان کے سربراہ تھے، سب سے پہلے عالم تھے، ان کی نسل میں چھٹی یا ساتویں نسل میں یا کسی ان کی نسل میں پوتے پر پوتے کچھ تھے۔ یہ عبد الرحمن الحفار کا واقعہ یوں ہے کہ ان کی عمر 40 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ قبرستان میں قبریں کھودنے کا کام کرتے تھے اور بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، امی محض تھے، جیسے پیدا ہوئے تھے ایسے ہی تھے۔ کچھ لکھ دیا جائے تو پڑھ نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ دیا جائے تو لکھ نہیں سکتے تھے، ایک دن بھی کسی مکتب یا مدرسے میں نہیں گئے تھے۔ اور عام طور سے اس قسم کا کام کرنے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں، بس ان کا کام ہی تھا قبر کھودنا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر ان سے کہا کہ ایک قبر تیار کر دینا، جنازہ آئے گا۔ تو ان کا تو یہی کام تھا، انہوں نے قبر کھودا، تیار کیا۔ جب جنازہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ جنازے میں کوئی بڑا مجمع نہیں ہے اور شہر کا کوئی با اثر و مشہور آدمی ساتھ میں نہیں ہے، کچھ سیدھے سادے سے غریب لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی عام سا گھرانہ ہے، یہ کوئی بڑا مشہور گھرانہ نہیں ہے، کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے جس کا انتقال ہوا۔ اب وہ تدفین کا جو طریقہ ہے وہاں کا، یہ عبد الرحمن قبر میں اترے، میت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، نیچے لٹانے کے لیے اوپر والوں نے جو دیا انہوں نے ہاتھ میں لیا، جو ہاتھ میں لے کر کے اندر رکھا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے جلدی سے ان کو اٹھایا، لے جا کر لٹایا، پانی وانی چھڑکا ہوگا، جو بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید دوپہر میں گرمی میں اتنی دیر تک دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے غشی آ گئی، بے ہوشی ہو گئی، اور تدفین کا عمل لوگوں نے مکمل کیا۔ وہ عورت بھی چلی گئی۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ عورت جا چکی تھی۔ اب ان کو بڑی فکر وہ کون عورت تھی، لیکن پتہ ہی نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہی عورت دوبارہ آئی اور ان سے آ کے کہا کہ ذرا قبر تیار کرنا، جنازہ آئے گا۔ تو انہوں نے پھر قبر تیار کیا۔ پھر جب تدفین مکمل ہو گئی اور لوگ جانے لگے، اور وہ بوڑھی عورت بھی بیچاری غمزدہ جانے لگی، یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اماں ٹھہرو، تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، یہ جنازے کس کے تھے، آج جس کا آیا، کچھ دن پہلے جس کا آیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، میں پہلے سے بیوہ، یہ میرے 2 بیٹے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا، میں غمگین ہوں، مجھے پریشان مت کرو۔ نہیں نہیں اماں، مجھے بتلا دو، مجھے تم کو ایک واقعہ سنانا ہے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا سنانا ہے۔ کہا میں پہلی مرتبہ جب بے ہوش ہو کے گرا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے اس میت کو ہاتھ میں لیا اور قبر کی طرف میری نظر پڑی تو قبر اتنی بڑی اور کشادہ مجھے نظر آئی، اور اتنا خوبصورت باغ نظر آیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے میت کو ہاتھ میں لیا، 2 نہایت حسین و جمیل نوجوان، بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، ان کے جسم سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی تھی، اور نہایت خوبصورت گھوڑوں پر بیٹھ کر کے آئے اور میرے ہاتھ سے لاش لیا اور لے کے چلے گئے۔ میں نے چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی منظر دیکھا تھا، اس لیے میں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا اماں تو میں چاہتا تھا کہ تم سے ملوں اور پوچھوں کہ وہ کون خوش نصیب تھا جس کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا۔
آج بھی جب میں نے میت ہاتھ میں لیا تو بالکل وہی واقعہ پیش آیا، ویسے ہی قبر مجھے بڑی کشادہ اور خوبصورت نظر آئی۔ اور پھر اس میت کو بھی 2 لوگ آئے اور لے کے چلے گئے۔ عام لوگوں کو تو یہی نظر آیا کہ اس کو لٹایا گیا نیچے اور پھر مٹی ڈالی گئی اور دفن کیا گیا، لیکن ان کو یہ نظر آیا کہ اس طرح لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ وہ جو پہلے آیا تھا وہ چھوٹا تھا، آج جس کو دفن کیا گیا وہ بڑا تھا۔ وہ چھوٹا مدرسے میں قرآن پڑھتا تھا اور یہ بڑا کارپینٹر تھا، نجار تھا۔ یہ اپنے بھائی کے مدرسے کے اخراجات پورے کرتا تھا اپنی کمائی سے۔ ان کو خیال آیا یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کا طالب علم کے ساتھ اور طالب علم کا تعاون کرنے والے کے ساتھ، تو مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی اللہ ایسی موت نصیب فرمائے، مجھے بھی اللہ ایسا انجام نصیب فرمائے۔ اللہ، وہ قبر کھودنے کے جو آلات تھے ان کو تو وہیں چھوڑا قبرستان میں۔ دمشق میں ایک پرانی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد التقوی، اس میں مدرسہ بھی تھا، ایک بڑا مشہور علمی گھرانہ تھا، اور یہ واقعہ اسی مشہور علمی گھرانے کے ایک عالم نے سنایا ہے۔ میرے پاس ان کا ویڈیو بھی تھا، مجھے یاد نہیں کہ اب ہے یا نہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے سنایا تھا اور دیا تھا، وہ عربی میں ہے۔ یہ پہنچ گئے مسجد تقوی، اور وہاں کے جو اس وقت کے استاذ تھے اور مدرسے کے ذمہ دار تھے ان سے کہا حضرت مجھے داخلہ دے دیجئے، میں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا، 40 و 45 کے درمیان کی عمر، تو کہا بھئی جو پڑھنے کی عمر تھی اس میں پڑھا نہیں، اب آئے ہو پڑھنے کے لیے؟ نہیں حضرت بس اب آیا ہوں داخلہ دے دی۔ کچھ پڑھا ہے پہلے؟ نہیں کچھ بھی نہیں پڑھا۔ یعنی تعلیم کا آغاز وہاں سے کرنا تھا جہاں سے کوئی چھوٹا بچہ آغاز کرتا۔ تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں بھائی یہ تمہارے پڑھنے کی عمر نہیں ہے، کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو، اب کیسے خیال آیا، پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے تعلیم کا کوئی ماحول نہیں ملا تھا، بچپن سے میں نے بالکل جہالت کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، اور میں تو قبر کھودنے کا کام کرتا تھا، آج تک میں یہی کام کرتا تھا، لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے 2 مرتبہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بھی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں اس لیے پڑھنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ اب ایسی سچی طلب کے ساتھ گئے تھے، پھر جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا وہ دمشق کے نہایت مشہور عالم اور فقیہ بنے شیخ عبد الرحمن الحفار۔ الحفار کے معنی ہے قبر کھودنے والا، اور پھر یہی لقب ان کے خاندان میں چلتا رہا، ان کے خاندان کا ہر فرد الحفار لکھتا تھا اپنے نام کے ساتھ۔